السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی۔ سورہ کہف قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کی زندگی میں ایک نور اور روشنی پیدا فرماتے ہیں۔ اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے اسے دجال سے بچا لیا جائے گا۔ فتنہ دجال سے وہ بندہ محفوظ رہے گا جسے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا قصہ بیان کیا، اور وہی مختصر انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ کی خدمت میں اس واقعے کو رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور 3 سال کے بعد کھلم کھلا آپ نے دعوت دینا شروع کیا آپ نے، تو الحمدللہ جوق در جوق اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ تو دشمنان اسلام اور مشرکین نے اللہ کے نبی کی اس دعوت کو روکنے کے لیے بہت ساری سازشیں کی اور بہت سارے حربے استعمال کیے۔ ایک کافر شخص تھا اللہ کے نبی کے دور میں، اس کا نام نضر بن حارث۔ اس کی مکاری یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں جب اللہ کے نبی سناتے تو نضر بن حارث کی یہ عادت تھی کہ مکے کے آس پاس بہت سارے قریوں کا اور علاقوں کا دورہ کرتا اور وہاں جو پرانے لوگ ہیں ان سے بہت سارے قصے معلوم کرتا اور پھر مکہ والوں کو سنانے کی کوشش کرتا۔ اور جیسے اللہ کے نبی قرآن کے قصے سنا کر آپ فارغ ہو کے نکلتے، لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا کہ یہیں بیٹھے رہو، میں بھی قصے سناتا ہوں۔ قرآن مجید کے قصے کہاں اور یہ نضر بن حارث کے قصے کہاں؟ تو اس کے قصے بے اثر ہو کر رہ جاتے، کوئی توجہ سے سنتے ہی نہیں۔ تو اسے یہ بات بہت کھٹکتی تھی نضر بن حارث کو۔ تو دشمنان اسلام، کفار قریش اور مشرکین مکہ نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی اور آپ کی دعوت کو ہم کمزور کریں۔ تو کمزور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہودیوں سے کچھ ایسے سوالات معلوم کرتے ہیں، اگر وہ سوالات اللہ کے نبی کے سامنے اگر ہم پوچھیں تمام لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی جواب نہیں دے پائیں گے، تب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے ہیں وہ برحق دین نہیں۔ تو اس کے لیے مکے والوں نے 2 اہم شخص کا انتخاب کیا، ایک نضر بن حارث اور ایک عقبہ بن ابی معیط۔ یہ نضر اور عقبہ ان دونوں کو مدینہ بھیجا، کہا کہ مدینہ جاؤ، اور مدینے میں یہودی رہتے تھے اور مکہ والے جانتے تھے کہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، آسمانی کتاب کا علم ہے۔ اسی لیے ان مکہ والوں نے کہا کہ آپ دونوں یہودیوں سے ملاقات کریں اور ان سے کچھ سوالات معلوم کر کے آئیں تاکہ اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہو جائیں، عاجز آ جائیں۔ تو ملاقات کرتے ہیں، مدینہ والوں میں جو یہودی تھے ان سے یہ دونوں ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے 3 سوالات پیش کیے، کہا کہ 3 سوالات کیجئے۔ یہ محمد جواب نہیں دے سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ 3 سوالات لے کر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ روح کے بارے میں بتائیے، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح قبض ہوتی ہے کہ نہیں، جسے آپ جان کہتے ہیں۔ تو جان کسے کہتے ہیں، روح کسے کہتے ہیں؟ تو پہلا سوال کیا کہ روح کے بارے میں بتائیے، اور دوسرا سوال کیا کہ اصحاب الکہف غار والوں کے بارے میں بتائیے، اور تیسرا سوال کیا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ تو پہلا جو سوال تھا اس کا جواب اللہ نے 15ویں پارے میں دیا، جو سورہ اسراء ہے، اس میں اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح نکلتی ہے نا اس کا تعلق صرف اللہ کے جو ہے یعنی معاملے سے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے اس علم کو لوگوں کے حوالے نہیں کیا۔ آج دنیا نے اس قدر ترقی کر لی، اس کے باوجود سائنس عاجز اور بے بس ہے، اس نے روح کی حقیقت، ماہیت، اس کی شکل و صورت کو دریافت نہیں کیا آج تک۔ حالانکہ ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے، آج دنیا سبحان اللہ جو ہے کس جو ہے راہ پہ آگے بڑھ رہی ہے ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے، لیکن آج تک کسی نے روح کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ یہ جان کیسی ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، کسی نے آج تک معلوم نہیں کیا۔ اللہ نے یہی کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے بندو تمہیں پورا علم نہیں دیا گیا، تمہیں بس تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی حقیقی علم ہے، اللہ کے پاس ہی حقیقی علم ہے۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا غار والوں کے بارے میں، اللہ نے سورہ کہف میں اس واقعے کو بیان کر دیا، اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ اس ذوالقرنین کے بارے میں اسی سورت کے آخر میں بیان کیا۔ یہ اصحاب الکہف کون ہیں؟ غار والے۔ کہا کہ پچھلے زمانوں میں ایک زمانے میں ایک مشرک بادشاہ جو اپنی قوم کو شرک کی دعوت دیا کرتا تھا اور شرک کرنے پر مجبور کرتا، ایسی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایسے نوجوان پیدا کیے جو توحید پہ قائم تھے، جو راہ راست پر گامزن تھے، جو صراط مستقیم پر باقی تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اللہ کی بندگی پر قائم تھے۔ اور جب بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کی رعایا میں، اس کی عوام میں چند ایسے لوگ ہیں جو بادشاہ کے اس دعوت کا انکار کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، صرف ایک اللہ کی بندگی کی بات کرتے ہیں، تو بادشاہ نے ان جو ہے لوگوں کو طلب کیا۔ قرآن مجید نے کہا یہ نوجوان تھے، اللہ اکبر۔ یہ کون تھے؟ نوجوان تھے۔ تو لہذا چند نوجوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، تو ان چند نوجوانوں کو بادشاہ طلب کرتا ہے اور پوچھتا ہے تم شرک کرتے ہو کہ یا نہیں؟ تو صراحت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں انہوں نے کہا ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ توحید کا جو ہے برملا اعلان کیا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے فوری سزا نہیں دی، بادشاہ نے کہا نوجوان ہو، جوانی کا جوش ہے، اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو، اگر ایک مہلت اس نے دی، اگر اس مہلت میں تم نے میری دعوت کو قبول نہ کیا اور توحید سے باز نہ آئے، میں تمہیں سخت اور کڑی سزا دوں گا، سوچو بچار کر کے آنا۔ یہ نوجوان جاتے ہیں بادشاہ کے دربار سے باہر اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہا کہ یا تو ہم دوبارہ بادشاہ کے پاس جائیں تو یقیناً شرک کرنے پر مجبور کرے گا، یا تو ہم شرک کریں، اگر ہم اپنی جو ہے دعوت اور توحید پہ باقی رہیں تو یقیناً وہ ہماری جان کے لیے خطرہ ہے، تو بادشاہ ہماری جان لے کر رہے گا۔ تو اپنی جان کے تحفظ اور اپنے ایمان اور دین کو بچانے کی خاطر اب یہاں سے ہمیں نکلنا ہے۔ تو بستی سے یہ لوگ نکلتے ہیں اور ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ اور غار کیسا تھا؟ غار بہت کشادہ تھا، اور غار کے دو راستے تھے، غار کے دو راستے تھے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دو راستے جو تھے سبحان اللہ، اس کا فائدہ یہ تھا کہ ہوا ایک جانب سے دوسری جانب آتی جاتی تھی، ہوا پاس ہوا کرتی تھی۔ اگر ایک جانب راستہ بند ہونا تو صرف ہوا جو داخل ہوتی اور پھر ہوا
پھر ایک اور جانب پاس نہیں ہو پاتی، تو اس میں انسان گھٹن محسوس کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس غار کے بارے میں کہا کہ اس کے 2 دہانے تھے، اس میں سے ایک جانب ہوا داخل ہوتی اور ایک جانب ہوا جو ہے گزر جایا کرتی تھی۔ اور اس غار کی ایک اور خوبی کیا تھی؟ اللہ اکبر، وہ غار ایسے مقام پہ آباد تھا کہ سورج جب طلوع ہوتا روشنی ضرور پڑتی، لیکن جو سورج کی تپش اور گرمی ہے وہ اندر والوں کو محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کو اس سمت رکھا تھا جس سمت میں جو ہے یعنی سورج کی روشنی پڑتی تو اندر روشنی تو آیا کرتی، کوئی تاریکی نہیں ہوتی، لیکن اندر سورج کی جو تپش اور گرمی ہے وہ اسے محسوس نہیں کرتے تھے غار والے۔ تو غار والے جو نوجوان تھے اندر پہنچے غار میں، اور انہوں نے ارادہ کیا تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، اور آرام کیا تو ایسا سبحان اللہ ایک لمبی مدت اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو نیند جو ہے عطا کی، بڑی لمبی مدت۔ اور سبحان اللہ ایک اور بات اللہ نے بیان کیا سورہ کہف میں، جب یہ لوگ سو رہے تھے نا ایک بڑی مدت، تو آپس میں کروٹ بدل رہے تھے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ جو ہے 15 گھنٹے سوتے ہیں، آپ ایک ہی پوزیشن میں سوئیں گے تو انسان کے بعض جو ہے پارٹس متاثر ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ بدلتے رہیں، آپ ماشاءاللہ جگہ ایسی ہے کبھی آپ دائیں جانب پلٹ رہے ہیں کبھی بائیں جانب پلٹ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، آپ کا جو یعنی باڈی کا جو پورشن ہے وہ بھی بالکل جو ہے یعنی بحال رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وہ ایک جو ہے پوزیشن میں نہیں تھے، کبھی دائیں جانب کروٹ بدلتے اور کبھی بائیں جانب بدلتے۔ اور ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اکرمکم اللہ، تو کتا بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اور یہ کتا کہاں تھا؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس غار کا جو یعنی دروازہ ہے، جو داخل ہونے کا راستہ ہے، تو وہاں پر اپنے جو ہے ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے یا ایسے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ نوجوان جو ہے پوری طرح سے سوئے ہوئے تھے۔ اور جب بیدار ہوئے تو آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اللہ نے اسے بیان کیا کتنی دیر سوئے رہے؟ ایک نے کہا 1 دن سوئے رہے شاید، دوسرے نے کہا نہیں آدھا دن سوئے رہے شاید، اور ایک نے کہا نہیں 1 دن سے تھوڑا بڑھ کے سوئے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اتنی لمبی نیند کو انہوں نے 1 دن 1.5 دن سے تعبیر کیا، جبکہ جانتے ہیں کتنے دن سوئے رہے؟ تقریباً 309 سال سوئے رہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ اکبر، 300 سال یا 309 سال وہ سوئے رہے، کیونکہ چاند اور جو ہے سورج کے اعتبار سے سال میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ سورج کا اعتبار کریں تو 300 سال، اگر چاند کا حساب لگائیں تو 309 سال بنتے ہیں۔ 309 سال تک سوئے رہے۔ اب بھوک لگ رہی تھی۔ اس پورے واقعے کو اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا، تو کہا کہ چلیے کچھ جو ہے یعنی کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ایک ساتھی سے کہا جو اس وقت میں سکہ تھا، جو کوائن جو اس وقت میں تھے، کہا کہ پیسے دے کر کہا جا کے دکان سے کچھ خرید کے لانا۔ اور جب ساتھی غار سے باہر نکلتے ہیں تو سبحان اللہ پورا ماحول بدلا ہوا پاتے ہیں، لوگ بدلے ہوئے، ماحول بدلا ہوا۔ 300 سال کوئی معمولی مدت نہیں، 300 سال کوئی معمولی مدت نہیں۔ آج سے 300 سال کا پہلا جو شخص اگر اب کا جو ہے دور آ کے دیکھیں یا آپ کے اس کارگوڑی کو دیکھیں تو شاید کہ جو ہے اس کی عقل جو حیران رہ جائے گی، سبحان اللہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں جو ہے وہ آباد تھا آج سے تقریباً ایک مدت پہلے۔ تو 300 سال کوئی معمولی مدت نہیں تھی، تو پوری طرح سے ماحول بدلا ہوا تھا۔ تو دکان میں جا کر ڈرے سہمے جو ہے وہ کچھ سکہ دیتا ہے، پیسے دیتا ہے اور کھانے کی چیز طلب کرتا ہے۔ جب کھانے کی چیز اس نے عطا کیا اور سکے کو دیکھا تو دکان والا پریشان ہو گیا، دکاندار، ارے یہ تو بہت پرانے زمانے کا سکہ ہے۔ اور جب معلوم کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ چند نوجوان جو غار آئے تھے برسوں ایک مدت پہلے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند عطا کی، اب سبحان اللہ 300 سال کے بعد یہ اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے برگزیدہ یہ نیک بندے ابھی موجود ہیں۔ تو پوری بستی والے ان کا ویلکم کرتے ہیں اور خوب ان کی جو ہمت افزائی کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں آپ لوگ غار چھوڑ دیجئے اور ہمارے یہاں پر آبادی میں آ کر ٹھہریے۔ تو مفسرین نے کہا کہ ان لوگوں نے، نوجوانوں نے منع کر دیا آبادی میں ٹھہرنے سے، بس ایک مختصر سی مدت پھر غار میں رہے۔ تو پھر ان کی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز ہی میں رکھا ہے۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے
کہ ان کی موت وہی غار ہی میں ہو گئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کیا کہ ان کی موت کے بعد اس غار پر لوگوں نے ایک مسجد بنا لی، ایک عبادت گاہ لوگوں نے بنا لی۔ اب یہاں پر دیکھیے تین جو ہے اہم باتیں ہیں اس واقعے کے سلسلے میں، اور ان تین باتوں میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ یہ غار کا جو واقعہ ہے تو یہ واقعہ جو ہے یعنی کہاں پیش آیا، یعنی یہ غار کہاں موجود ہے، تو اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ علماء کی ایک رائے یہ ہے، بعض مفسرین کی، کہ یہ غار روم کا ایک علاقہ راقم یا رقیم نامی جو ہے علاقے میں یہ جو ہے غار موجود ہے۔ روم کا جو ہے ایک علاقہ ہے جس کا نام رقیم یا راقم ہے۔ اور مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ ترکی، آپ ٹرک سنا ہوگا آپ نے، جو ٹرکی اور ترکی کہتے ہیں نا، جو ترکی کا جو مغربی ساحلی علاقہ تھا وہاں پر ایک جو ہے بستی تھی، اس بستی کا نام تھا افسوس ینامی، ایک قدیم یونانی شہر ہے، تو اس جو ہے ترکی کے مغربی ساحل میں افسوس ینامی نامی شہر میں یہ غار جو ہے موجود ہے۔ اور بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ غار کہاں موجود ہے، ترکی کا ایک مشہور شہر ترسوس نامی جو ہے علاقے میں یہ غار موجود ہے۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اشکال جو اس غار کے حوالے سے، واقعے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اصحاب الرقیم، اصحاب الکہف والرقیم، غار والے اور کتبہ والے۔ یہ رقیم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے، رقیم کہتے ہیں ایک جو ہے علاقے کو، ابھی جو میں نے کہا روم کا ایک علاقہ تھا، چونکہ یہ غار وہیں موجود تھا اسی لیے اللہ نے اسے رقیم کہا۔ اور دوسری رائے یہ ہے، جب یہ لوگ انتقال ہو گئے تو بستی والوں نے کیا کیا، اس غار پر ایک کتبہ بنایا جس میں جو ہے لکھتے ہیں کسی چیز کے متعلق، یہ جو ہے اتنے سال پرانی جو ہے اس کی تاریخ ہے کہہ کر ایک کتبہ ہوتا ہے نا، تو وہ کتبہ جو ہے غار والوں کے بارے میں اس بستی والوں نے لکھا، اسی کتبے کو کیا کہتے ہیں، الرقیم کہتے ہیں۔ چلیے، یہ لوگ کتنے تھے غار والے جو وہاں انہوں نے پناہ لی، نوجوان، وہ کتنے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے یہ 3 نوجوان تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یعنی 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ 7 تھے اور ان میں کا 8واں ان کا کتا تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اکثر مفسرین نے کہا کہ ان کی تعداد 7 اور ان میں کا جو 8واں ہے یعنی ان کا کتا۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا اللہ ہی ان کی تعداد کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت ہے اس سے ہمیں تائید ملتی ہے کہ 7 تھے یہ نوجوان اور ان میں جو 8واں ان کا اپنا کتا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ واقعہ دوستو پیش آیا، اور جس زمانے میں جو مشرک بادشاہ جس نے ان نوجوانوں کو شرک کرنے پر مجبور کیا اس کا نام تھا دقیانوس، یا ایک اور روایت میں ہے دقیوس یا دقیانوس نامی مشرک بادشاہ نے ان نوجوانوں کو شرک کرنے پہ مجبور کیا۔ تو وہاں سے جو ہے بھاگ کر انہوں نے غار میں پناہ لی، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر۔ انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر کر سکتا ہے، اسی کو ہماری اپنی اصطلاح میں ہجرت سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر۔ تو نوجوان دیکھیے دوستو، جو عبرت ہمیں ملتی ہے اس واقعے سے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ معمولی آفت آتی ہے تو ہم اپنے ایمان کو گوا بیٹھتے، ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے، اپنے ایمان کا سودا کر دیتے۔ یہ واقعہ اللہ نے اس لیے بیان کیا تاکہ اہل مکہ کے جو مسلمان تھے سبحان اللہ ان کو اور ہمت ملے۔ خاص کر آپ جانتے مکی زندگی کو سامنے رکھیے، کیسے کیسے صحابہ کو دشمنان اسلام نے ستایا اور قدم قدم پر تکلیفیں دی۔ تو اس سیاق میں اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ یہ مکی صورت ہے، سورہ کہف، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اور زیادہ استقامت کا پہلو آئے۔ تو لہٰذا پیغام یہ ہے دوستو، اس کہف اور غار والوں کے واقعے سے جو پیغام اور سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اپنے ایمان پر باقی رہیں، ثابت قدم رہیں، اور کبھی دنیا کی کسی دولت اور خواہش کی خاطر اپنے ایمان سے آپ جو کمپرومائز مت کیجیے۔ آپ
ایمان پہ باقی رہنا یہ بہت ضروری ہے دوستو۔ اور ایک اہم دعا ہے جو غار والوں نے کی تھی، کہف والوں نے کی تھی، یہ دعا کہہ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ جب غار میں تھے تو کہف والوں نے ایک بڑی بہترین دعا کی، اللہ نے اسے سورہ کہف میں نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ تو اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما، تو ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ اور اللہ کی رحمت بہت بڑا انعام ہے دوستو۔ اور دوسرا کیا مانگا انہوں نے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، سامنے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن جو درست بات ہے اس درست بات کو ہمارے حق میں آسان فرما دے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے دوستو، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جو اس نے قصے بیان کیا، ان قصوں کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہف والوں نے ایمان کو بچانے کی خاطر جو عظیم قربانی انہوں نے پیش کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین ایمان پر باقی رہنے کے لیے جو مسائل اور جو مشکلات آتے ہیں ان مسائل و مشکلات کا مقابلہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کے اندر سکت پیدا فرمائے۔ اللہ وہ ایمان، وہ طاقت، وہ حوصلہ، وہ جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے کہ ہر مشکل معاملے کا ہم مقابلہ کر سکیں اور مرتے دم تک اس دین پر باقی رہ سکیں۔ اللہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔